بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ ترجمہ کنز العرفان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ کنز ایمان، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ ترجمہ کنز العرفان، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالی ہے، کیونکہ اللہ تعالی کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ حمد اور شکر کی تعریف۔ حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا، اور ہم چونکہ اللہ عز و جل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے فضائل۔ احادیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 3 فضائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالی کی حمد کرے، اور کچھ پیے تو اللہ تعالی کی حمد کرے۔ نمبر 2، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ نمبر 3، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ حمد سے متعلق شرعی حکم۔ خطبے میں حمد واجب، کھانے کے بعد مستحب، چھینک آنے کے بعد سنت، حرام کام کے بعد حرام، اور بعض صورتوں میں کفر ہے۔ للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کی جامع ہے، اور بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی بھی بیان کیے ہیں، جیسے اس کا ایک معنی ہے عبادت کا مستحق، دوسرا معنی ہے وہ ذات جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہیں، تیسرا معنی ہے وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، اور چوتھا معنی ہے وہ ذات کے مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے۔ رب العالمین، جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ لفظ رب کے کئی معنی ہیں، جیسے سید، مالک، معبود، ثابت، مصلح، اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں، اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز ایمان، بہت مہربان رحمت والا۔ ترجمہ کنز العرفان، بہت مہربان رحمت والا۔ الرحمن، بہت مہربان۔ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا معنی ہے نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا۔
یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالی کی ہے، کہ وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ ہر چھوٹی بڑی ظاہری باطنی جسمانی روحانی دنیاوی اور اخروی نعمت اللہ تعالی ہی عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالی کی رحمت ہی سے ہے، کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا، رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا، دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھانے کے لیے اعضاء کی سلامتی عطا کرنا، یہ سب اللہ تعالی کی طرف سے ہی ہے۔ اللہ تعالی کی وسیع رحمت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہیں ہونا چاہیے۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے رب العالمین کے بعد اپنے دو اوصاف رحمان اور رحیم بیان فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے تو اس سے سننے اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالی کی عظمت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہوا، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالی کے دو اوصاف رحمان اور رحیم ذکر کر دیے گئے، جن کے ضمن میں اللہ تعالی کی اطاعت کرنے کی ترغیب ہے۔ یوں ترہیب اور ترغیب دونوں کا بیان ہو گیا تاکہ بندہ اللہ تعالی کی اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہو اور اس کی نافرمانی کرنے سے رکنے کی خوب کوشش کرے۔ قرآن مجید میں اور مقامات پر اللہ تعالی کی رحمت اور اس کے عذاب دونوں کو واضح طور پر ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ ترجمہ کنز العرفان، میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ اور ارشاد فرمایا، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ ترجمہ کنز العرفان، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام عطا فرمانے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تعالی کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ تعالی کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان رہے اور اللہ تعالی کی رحمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہ ہو، اور نہ ہی اللہ تعالی کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہو۔ کسی کو رحمان اور رحیم کہنے کے بارے میں شرعی حکم، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رحمان کہنا جائز نہیں، جبکہ رحیم کہا جا سکتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی رحیم فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑھنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے
مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ مالک یوم الدین، ترجمہ کنز الایمان روز جزا کا مالک، ترجمہ کنز العرفان جزا کے دن کا مالک۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گناہ گاروں اور کافروں کو سزا ملے گی، جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا و آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے۔ نیز دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی۔ اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ کنز الایمان، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ترجمہ کنز العرفان، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ عز و جل، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی کی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ عبادت اور تعظیم میں فرق۔ عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھیں تو وہ محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے، لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا استاد، پیر یا ماں باپ کے لیے ہو تو محض تعظیم ہے، عبادت نہیں، اور دونوں میں فرق وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا ہے۔ آیت ایاک نعبد سے معلوم ہونے والی اہم باتیں۔ آیت میں جمع کے صیغے ہیں، جیسے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور دوسروں کو بھی عبادت کرنے میں شریک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ گناہ گاروں کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے محبوب اور مقبول بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا، کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل، بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل،
ہمارے آج کے درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما، نیک عمل کا جذبہ دے، ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ عز و جل ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مخلص عاشق بنا، ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل مسلمانوں کو بیماریوں، قرض داریوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، بے جا مقدمہ بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اسلام کا بول بالا کر اور دشمنان اسلام کا منہ کالا کر۔ یا اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز دعائیں قبول فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔